بلڈ آف کیوننٹ، خدا کے ساتھ آسمانی باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ ایمان کے وسیلے، مسیح کی روح کے وسیلے خون کا رشتہ ہے۔ اس لیے کہ آج کے اس ٹاپک کا نام رکھا ہے، اس کی میموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ خون کے رشتے جنم، سانجھا ونچا یا ونچاولی کے مادھیم سے ویکتیوں کے بیچ کے سمبندھوں کو کہتے ہیں، جن میں ماتا پتا، بھائی بہن، بھوا، چاچا اور چچیرے بھائی بہن شامل ہیں۔ پنجابی میں پگڑی کا آدان پردان، جسے پگڑی بدلنا، ایکسچینج کرنا کہا جاتا ہے، پنجاب کی ایک گہری جڑیں جمائی ہوئی سنسکرتی ہے، شرح ہے، پرمپرا ہے، جو ایک ستھائی بھائی چارے کے رشتے کو مضبوط کرنے کا پرتیک ہے، جسے عام طور پر بھائی چارہ کہا جاتا ہے۔ پگڑی کا یہ آدان پردان دو ویکتیوں اور ان کے پریواروں کو اکثر پیڑھیوں تک ایک ساتھ باندھتا ہے، جو ہر پرستھتی میں سکھ دکھ سانجھا کرنے کی پرتیبندھتا کو درشاتا ہے۔ پگڑی کا پرتیکاتمک مہتو پگڑی پرش کے سمان آدر اور گریما کا پرتیک ہے۔ اسے دھارن کرنا اس سامان کو سانجھا کرنے اور دوسرے ویکتی کو بھائی کے روپ میں سویکار کرنے کا سنکیت ہے، یعنی سائن ہے، سمبل ہے۔ بھائی چارہ اور سامان ایک بار پگڑی کا آدان پردان ہو جانے کے بعد دونوں پرش ایک دوسرے کو خون کے بھائی کی طرح مانتے ہیں اور ان کے پریوار بھی ایک دوسرے کو پرتی سمان پردرشت کرتے ہیں۔ اتہاس کے سندربھ، حالانکہ اسے اکثر مترتا سے جوڑا جاتا ہے، لیکن اتہاسک روپ سے اس کاریہ نے گٹھ بندھنوں اور بھائی چاروں کو مضبوط کیا، جس سے آپسی سمرتھن اور سرکشا سنشچت ہوئی۔ منہ بولا بھائی کا ارتھ ہے ایسا بھائی جو، یعنی واچا، منہ کی واچا، زبان کی واچا، ایسا بھائی جو سگا رکت سمبندھی نہ ہو، جس کے ساتھ بلڈ ریلیشن شپ کچھ نہیں ہے، بلکہ سنیہ، سمان یا وچن کے کارن بنایا گیا ہو۔ یہ ایک پوتر رشتہ ہے جس میں بنا خون کے رشتے کے بھی بھائی بہن کی طرح پیار اور سرکشا کی ذمہ داری نبھائی جاتی ہے۔ اسے بنایا ہوا ہے بھائی یا دینی بھائی، دھرمی، راست باز، صادق بھائی بھی کہا جاتا ہے۔ منہ بولا بھائی کا ارتھ جو خون کا رشتہ نہ ہونے پر بھی منہ سے کہہ کر بھائی مانا گیا ہے۔ بھاوارتھ جسے سگا نہ ہوتے ہوئے بھی دل سے بھائی بنایا ہو، اڈاپٹر بردر۔ اب کلام کے مطابق اور تقریباً ساری چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، یعنی آدمہ عبرانی میں کہتے ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی، کفارہ نہیں ہوتا، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے، کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ ابراہیم جو میرا دوست ہے، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا، اور یہ یعنی ان کے وعدوں کو سچا مانا، سچائی کی روح سے قبول کیا، اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد، جو ابدی عہد ہوگا، ہمیشہ کا عہد ہوگا، باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو
اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جس سے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نارینہ کا ختنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو، جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے کھانا زاد اور تیرے زرخرد کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔ خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریج نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی۔ پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کی تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے، اور جو مسیح کا ہے اگر اس میں مسیح کی روح ہے تو وہ مسیح کا ہے، اگر مسیح کی روح نہیں وہ مسیح کا نہیں۔ میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو۔ نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ نمکتونی، بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔ ہر شخص جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی میں رہے، اور مسیح یشوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے، مسیح یشوع میں نہ ختنہ کچھ کام کا ہے نہ نامکتونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے، ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ نامکتونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا۔ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی سرشت ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی دیکھو وہ نئی ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا، اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپردگی، اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے۔ پس کیا یہ مبارکبادی مختونوں ہی کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے بھی؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ پس کس حالت میں گنا گیا؟ مختونی میں یا نامختونی میں؟ مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں، اور اس نے ختنہ کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا، تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے، اور ان مختونوں کا باپ ہو جو نہ صرف مختون ہیں بلکہ ہمارے باپ ابراہیم کے اس ایمان کی بھی پیروی کرتے ہیں جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا، کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہیم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے
وسیلے سے کیا گیا تھا بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلے سے، کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں تو ایمان بے فائدہ رہا اور وعدہ لا حاصل ٹھہرا، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں۔ اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے۔ ختنے سے فائدہ تو ہے بشرطے کہ تو شریعت پر عمل کرے، لیکن جب تو نے شریعت سے عدول کیا تو تیرا ختنہ نامختونی ٹھہرا۔ پس اگر نامختون شخص شریعت کے حکموں پر عمل کرے تو کیا اس کی نامختونی ختنے کے برابر نہ گنی جائے گی؟ اور جو شخص قومیت کے سبب سے نامختون رہا، اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور ختنے کے شریعت سے عدول کرتا ہے قصوروار نہ ٹھہرائے گا؟ کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ، جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برمالا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا، شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، کچھ خداوند نے فرمایا اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے، کہ جو کچھ خداوند نے شریعت میں موسیٰ کی معرفت فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون اور ناداب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا، فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی، تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدے کے باموجب ابدی میراث کو حاصل کریں، کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونی ضرور ہے، اس لیے کہ وصیت موت کے بعد ہی جاری ہوتی ہے، اور جب تک وصیت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجرا نہیں ہوتا۔ اسی لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا، چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک
حکم سنا چکا تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفا کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے، اور اسی طرح اس نے خیمے اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا، اور تقریباً ساری چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے، کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ بس جس طرح کی روح القدس فرماتا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کی غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا، جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے۔ اس لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا، یعنی ایمان کی راہ کو۔ یسوع مسیح نے کہا راہ کی زندگی میں ہوں، یعنی چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ اے بھائیو، خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو، تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے، کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں، بشرطے کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کی غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلے مصر سے نکلے تھے؟ اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں؟ اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی؟ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب داخل نہ ہو سکے۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ تم نے مجھے نہیں چنا، بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگیری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگیری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔